السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ موساد جاسوسوں کی کلوپیترا۔ موساد کا پورا نام انسٹیٹیوٹ فار انٹیلیجنس اینڈ اسپیشل سروسز ہے۔ بظاہر یہ اپنے آپ کو علمی اور سائنسی ادارہ کہتا ہے، جبکہ برطانیہ کا خفیہ ادارہ SIS جاسوسی ادارہ خود کو فریم سمجھتا ہے۔ امریکی جاسوسی ادارہ CIA خود کو کمپنی کہتا ہے۔ را ریسرچ اینڈ انالیسس کا مخفف ہے۔ سارے نام صرف ان کی اصلیت چھپانے کے لیے رکھے گئے ہیں، ورنہ ان کا اصل کام دشمن ممالک کو نقصان پہنچانا اور ان کی چھپی سرگرمیوں سے اپنی حکومتوں کو آگاہ کرنا ہے۔ ان اداروں کے کئی ایجنٹ کئی مرتبہ تخریبی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے اور اپنے جرائم کی پاداش میں گرفتار ہو کر پھانسی کی سزا تک پہنچ چکے ہیں۔ آئے ہم موساد کے حوالے سے جانتے ہیں، جو اسرائیل کا جاسوسی اور تخریب کاری کا ادارہ ہے۔ یہودیوں نے سرزمین فلسطین پر ناجائز قبضے کے بعد ایک ایسی حکومت قائم کر لی جس کا قانونی اور اخلاقی جواز نہیں۔ یہ ریاست اسرائیل، امریکہ اور یورپ کے ناجائز تعلقات سے پیدا ہونے والا ناجائز بچہ ہے۔ اس بچے کی پیدائش میں اقوام متحدہ نے مڈ وائف کے فرائض انجام دیے۔ روس بھی اس فتنے کی پرورش میں شریک رہا۔ وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جرمن نازیوں نے 40 کے عشرے میں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے، حقیقت میں اس کے اندر سچائی نہیں۔ اسرائیلی حکومت اور پرانی نسل کے یہودی اپنی نئی نسل کو ہر وقت اس قتل عام کی یاد دلاتے رہتے ہیں کہ کس طرح تم کو بکریوں اور مینڈھوں کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ یہ خوف یہودیوں کی بے مثال اتحاد کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ وہ ان کو یہودیت پر فخر ہے۔ ان کے اندر یہ عزم بھی پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ موساد کی اعلیٰ کارکردگی ان کے احساسات کا عکس ہے۔ موساد کے لیے کام کرنے والے مرد ہوں یا خواتین، دوسرے ممالک کے جاسوسی اداروں سے زیادہ تندی کے ساتھ ہر خطرہ مول لے کر اسرائیل کو مستحکم کرنے کی خدمت بجا لاتے ہیں۔ موساد کی بنیادیں رکھتے ہوئے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے 1953 کو ایک فرمان جاری کیا کہ ہماری ریاست اسرائیل، جو اپنے وجود کے پہلے روز سے خطرات میں گری ہوئی ہے، چنانچہ خفیہ ایجنسی ہمارے لیے پہلی دفاعی لائن کا کام کرتی ہے۔ ہمارا محل وقوع مشرقی وسطی کے قلب میں ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت ارد گرد کے حالات سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کی آباد کاری میں چاروں اطراف سے یہودی آ کر آباد ہوئے ہیں۔ روس اور یورپ کے یہودی فوجی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان لوگوں کا کلچر اور زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف ہے۔ ان میں سے مشترک یہودیت ہے۔ اس کے علاوہ دشمن کا خوف ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ یہ بات روشن روشن کی طرح یہ ہے کہ اسرائیل کا ناپاک وجود امریکی حکومت اور وہاں کے یہودی تنظیموں کا مرہون منت ہے، جو عموماً عالم کفر، عالم اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت مستعد اور متحد رہتی ہے۔ امریکہ کی CIA ہو، روس کی KGB، فرانس کی خفیہ ایجنسی DST وغیرہ ہو، موساد کو معلومات فراہم کرنے اور اس کے ساتھ ہر وقت تعاون کرنے میں بڑی فراخ دل ثابت ہوئی ہے۔ کمیونزم کی 20ویں پارٹی کانفرنس کی ایک خفیہ اجلاس سے خروشچف نے خطاب کیا اور آسٹریلین کے مظالم اور جرائم پر کڑی تنقید کی۔ اس خفیہ اجلاس میں کی گئی تقریر امریکی حکومت کے ذریعے بین الاقوامی پریس تک پہنچائی گئی۔ کمیونزم پر یہ پہلی ضرب کاری تھی۔ یہ تقریر امریکی حکومت تک کیسے پہنچی، یہ کارنامہ موساد کا تھا۔ یہ بات کسی طرح باہر کی دنیا تک پہنچ گئی کہ خروشچف کی تقریر میں بہت ہی چونکا دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں، لہٰذا دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیاں تقریر کا اصل متن حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ میں مصروف ہو گئیں۔ آخرکار موساد نے اس تقریر کا مکمل متن حاصل کر لیا۔ پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تقریر اپنی یعنی اسرائیل حکومت کو دی جائے، لیکن موساد کے کچھ بہت بڑوں نے یہ مکمل متن CIA کو دے دیا تاکہ دنیا کو چونکا دینے والا یہ انکشاف امریکی حکومت کی طرف سے ہو۔ موساد کی اس تقریر کو حاصل کرنے کے بارے میں جو اشارے ملتے ہیں وہ یہ کہ موساد کی ایک خوبصورت یہودن ایجنٹ نے مشرقی بلاک کے کمیونسٹ لیڈر کو تقریر کی ایک نقل بیچنے پر آمادہ کر لیا۔ اس آمادگی کا سبب حسن اور ڈالر دونوں بنے۔ موساد نے اس دو طرفہ تجارت کے ذریعے امریکی حکومت سے بہت سے مفادات سمیٹے۔ موساد کے کئی ایسے ایجنٹ تھے جو روس سے بھاگ کر اسرائیل میں آباد ہوئے، اس لیے یہ لوگ روس اور اس کے خفیہ نظام کے متعلق بہت کچھ جانتے تھے۔ لہٰذا موساد نے امریکہ کو CIA کی وساطت سے روس کے متعلق بہت قیمتی معلومات فراہم کی۔ صدر ناصر کے دور میں روسیوں کی طرف سے عربوں کو جدید ترین اسلحہ ملا کرتا تھا۔ اس اسلحے کے متعلق مکمل تکنیکی معلومات اور اس کے خاکے موساد ہی کی وساطت سے امریکی اسلحہ سازوں تک پہنچتے تھے۔
روسی ٹینک 72T کا ماڈل بھی اسرائیلیوں نے امریکیوں کو پہنچایا۔ اس کی عوض امریکیوں نے اپنا سپر الیکٹرونک سسٹم اور اس کے متعلق مکمل رہنمائی اسرائیلیوں تک پہنچائی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بیگن جولائی 1977 کو واشنگٹن پر اترا تو گیا، لیکن اس نے امریکی صدر جمی کارٹر کو خفیہ معلومات کی ایک فائل پیش کی جو امریکہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے امریکہ کو روس کے نئے میزائلوں کے کئی نمونے فراہم کیے۔ یہ فضا سے زمین پر اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے دونوں طرح کے میزائل تھے۔ شام اور مصر نے 1973 کی جھڑپوں میں روس کا 72T ٹینک استعمال کیا تھا۔ موساد نے یہ ٹینک امریکہ کو فراہم کیے۔ اس ٹینک میں ایسے خاص فلٹر لگے ہوئے تھے جو جراثیمی جنگ میں حفاظت کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ امریکی سائنسدانوں کو ان ٹینکوں سے بہت مفید معلومات ملی۔ امریکہ نے یہ معلومات نیا اسلحہ بنانے اور نئی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے استعمال کی۔ 72T ٹینک جنگ کے دوران مال غنیمت کے طور پر اسرائیل کے ہاتھ آئے تھے۔ اسرائیلی ایجنسیوں نے امریکہ کو خفیہ طور پر اسلحہ فراہم کرنے کی ایک مثال قائم کی۔ اسلحے کا خفیہ کاروبار کرنے والوں نے 1980 میں امریکہ میں بنے ہوئے جیٹ جنگی طیاروں کے لیے 259 فالتو نیر ایران کو فراہم کیے۔ اگلے سال ایران نے اسرائیل کی وساطت سے $6 کروڑ کا اسلحہ خریدا۔ یہ راز اس وقت افشاں ہوا جب ایک طیارہ قبرص سے ایران کو اسلحہ لے جاتے ہوئے راستے میں دوران پرواز کھو گیا۔ تب پتہ چلا کہ یہ ان 12 طیاروں میں سے ایک تھا جو ایرانی ٹینکوں کو فالتو پرزے فراہم کرنے کے کام پر مامور تھا۔ ایران یہ ٹینک عراق کے خلاف جنگ میں استعمال کر رہا تھا۔ اسرائیل نے کئی ایسے ممالک کو اسلحہ فروخت کیا جن کا اقوام متحدہ اور امریکہ نے اس سلسلے میں بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ مثلاً اقوام متحدہ نے شمالی افریقہ کو اسلحہ بیچنے پر پابندی لگائی تو اسرائیل نے اسلحے سے لدے ہوئے 6 جنگی جہاز پیریٹور کی حکومت کو فروخت کیے اور یہ اسلحہ موساد نے ہی خریداروں تک پہنچایا۔ اس اسلحے میں سینچورین کو ٹینک، مارٹر توپیں اور جبریل راکٹ بھی شامل تھے۔ اس سودے سے امریکی ناراض ہوئے لیکن لاڈلے بچے کو کچھ نہیں کہا۔ چین کو راضی کرنے کے لیے امریکہ نے جب تائیوان کو حملے کے لیے استعمال ہونے والا اسلحہ دینا بند کر دیا تو اسرائیل نے 1978 میں اسلحہ بڑی مقدار میں تائیوان کو فروخت کیا۔ اس سودے میں 50 بمبار طیارے بھی تھے۔ یہ کام بھی موساد نے انجام دیا۔ اسی سال امریکی صدر جمی کارٹر نے ناگرا میں سموسا کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا تو اسرائیل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس سے خودکار اسلحہ اور فوجی ٹرک فراہم کیے اور یوں وہاں کی جنگی حالت طویل ہو گئی۔ جو ٹرک انہیں فراہم کیے گئے وہ ایک ٹرک کے ذریعے کیے گئے۔ اس طرح کی کارروائیوں میں اسرائیل نے 1950 کے عشرے میں بڑی دولت کمائی اور اسلحے کی صنعت اس کی سب سے اہم صنعت بن گئی۔ اسرائیل کے جرائم کی یہ فہرست بہت طویل ہے۔ مصر میں کرنل ناصر نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ جان فاسٹر ڈیس کو توقع تھی کہ مشرقی وسطی میں سوویت کمیونزم کے خلاف بند باندھنے میں مصر ہمارے ساتھ معاون ہوگا۔ اس بات کے شواہد بھی ملتے ہیں کہ کرنل ناصر کو اقتدار دلانے میں CIA کا ہاتھ ہے۔ حکومت برطانیہ اپنی فوجیوں کو مصر سے نکالنے کے لیے جنرل ناصر سے کوئی سمجھوتہ کر لینا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے امریکی صدر آئزن ہاور کو اپنے منصوبے سے پوری طرح آگاہ کیا۔ یہ 1954 کے موسم گرما کی بات ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بارے میں اسرائیلی جاسوسی ادارے نے 2 دن میں تمام تفصیلات معلوم کر لیں اور اسرائیل کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ برطانیہ نے سوئز نہر خالی کرانے کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ان معلومات نے اسرائیلی حکومت کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اسرائیل نے اس پر اپنا رد عمل یوں ظاہر کیا کہ مصر میں مقیم یہودیوں کے ذریعے قاہرہ اور اسکندریہ کے اندر برطانوی اور امریکی سفارت خانوں میں بمبوں کے دھماکے کرانے کا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں مصر میں یہودی تخریب کاروں کا ایک جال بچھایا گیا جس کی رہنمائی کا کام اسرائیل کی سرزمین سے موساد کے افسروں کے سپرد کیا گیا۔ ان تخریب کاروں کا نشانہ امریکی اور برطانوی سفارت خانہ تھا اور یہ کام مصری یہودیوں کے ذریعے انجام پانا تھا۔ اس لیے اندازہ یہ تھا کہ اگر کوئی پکڑا گیا تو کرنل ناصر کی توجہ فوری طور پر الاخوان المسلمین کی جانب مبذول ہوگی۔
جنہیں ناصر اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے۔ اس کام میں اسرائیل ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا، ایک یہ کہ امریکہ اور برطانیہ اور مصر کے درمیان ابھرنے والے خوشگوار تعلقات کو نقصان پہنچانا، اور دوسرا ملک کی سب سے بڑی اسلامی تحریک الاخوان المسلمین کو ناصر کے ہاتھوں کچلوانا تھا۔ تقریب کاروں کے لیے مصر کے کئی پرجوش یہودیوں کو بھرتی کیا گیا۔ ان میں 2 کارکن بہت مشہور ہوئے، وکٹورین نینو اور دوسرا وکٹر سیوی۔ وکٹورین ایک انتہائی خوبصورت اور پرکشش یہودن، دوسرا ایک باہمت انجینئر۔ خاتون جاسوس وکٹورین کو جاسوسی دنیا کی کلوپیترا کہنا بھیجا نہ ہوگا۔ ماضی کی اس ملکہ مصر نے اپنے حسن کے جادو سے روم کے شہنشاہ انتھونی کو تگنی کا ناچ نچوایا تھا۔ جولائی 1954 کو انہیں حکم ملا کہ مصر اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدوں کو روکنے پر ملتوی کرنے کے لیے ثقافتی ادارے اور اطلاعاتی مراکز، اقتصادی ادارے، برطانوی حکومت نمائندے اور برطانوی شہری اور ان کی گاڑیاں، کوئی دوسری ایسی چیز جو مصر اور برطانیہ کے سفارتی اور سیاسی تعلقات خراب کرنے کا سبب بن سکے ہوں۔ سوئز نہر کے علاقے میں تقریب کاروں کے امکانات کیا ہیں، اس سلسلے میں ہمیں فوری طور پر مطلع کرو۔ روزانہ 7 بجے ویو بینڈ جی پر ہمارا پیغام سنا کرو۔ 14 جولائی کو تقریب کار اسکندریہ میں امریکی مرکز اطلاعات کے کتب خانے میں آتش گرمادہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کامیابی کے بعد انہوں نے کرنل ناصر کے انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر قاہرہ کے سینما گھروں اور مرکزی ریلوے اسٹیشن پر بم رکھے، جن میں کوئی بھی وقت پر نہ پھٹ سکا۔ ان کی دوسری بدقسمتی یہ تھی کہ ایک 19 سالہ تقریب کار فلپ نتھنسن کی جیب میں رکھا ہوا بم وقت سے پہلے پھٹ پڑا۔ بم اسکندریہ کے سینما گھر میں رکھنا تھا۔ مصری پولیس کے اسپیشل برانچ کے کیپٹن حسن المنادی نے پھرتی اور مہارت سے کام لے کر مذکورہ تقریب کار کو بری طرح جلنے سے بچا لیا۔ چند گھنٹوں کے اندر مصری پولیس نے تقریب کاری کے پورے نیٹ ورک کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ اس کارروائی کے 4 دن کے بعد مصری سیکیورٹی والوں نے فاتحانہ اعلان کیا کہ انہوں نے 11 تقریب کاروں کو گرفتار کیا ہے، جن میں 10 مرد اور 1 خاتون ہے۔ قاہرہ کے اخبارات نے اس کو خونخوار صہیونی ٹولہ کا نام دیا۔ اس تقریب کاروں میں ڈاکٹر مرمر ذوق اور سموئیل آذر کو قاہرہ میں جنوری 1955 کو پھانسی دے دی گئی۔ خوبصورت یہودن کو 15 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس نے 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش کی لیکن بچ گئی۔ 1968 میں جنگی قیدیوں کے تبادلے میں وہ رہا ہو کر اسرائیل آئی۔ اسرائیل میں اس کا استقبال ایک قومی ہیروئن کے طور پر کیا گیا۔ 1971 میں اس نے کرنل ایلی بوگر کے ساتھ شادی رچا لی۔ اس شادی میں اسرائیلی وزیر اعظم مسز گولڈ امیر اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران نے شرکت کی۔ اسرائیل تقریب کار پکڑے تو گئے لیکن وہ اپنے مقصد میں اتنے کامیاب ہو گئے کہ کرنل ناصر کی حکومت کو امریکہ کی بجائے سوویت یونین سے جدید ترین اسلحے کی زبردست آفر اور جیٹ لڑاکا طیارے ملنے شروع ہو گئے۔ برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مصر پر حملہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر آئزن ہاورڈ کی سیاسی بصیرت کی داد دیں کہ اس کی ایک دھمکی نے ان خونخوار بھیڑیوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن کرنل ناصر سوویت یونین کا ہو کر رہ گیا اور اندرون ملک اس نے اخوان المسلمین پر مظالم شدید ڈھائے۔ مغرب اور اسرائیل نے یہ پروپیگنڈا زوروں پر شروع کر دیا کہ پاکستان اسلامی بم بنا رہا ہے۔ یہ نام نہاد بم اسرائیل کے وجود کو ملیامٹ کر کے رکھ دے گا۔ اب یہ موساد اور امان کا فرض منصبی قرار پایا کہ ایٹم بم کے اندیشے کو حقیقت کا روپ دھارنے سے بہر صورت روک دیا جائے۔ موساد کی رپورٹ کے مطابق ایٹم بم اور کیمیاوی ہتھیاروں کا فوری خطرہ عراق کی جانب سے ہے۔ عراق نے فرانس سے 70 میگا واٹ کا ایک ری ایکٹر خرید لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا ری ایکٹر بھی فوری فراہمی کے لیے تیار ہے۔ یہ ری ایکٹر بغداد کے قریب لگنا تھا۔ ان دونوں ری ایکٹروں کے کل تعداد $275 ملین تھی۔ اس سودے میں 12 کلو گرام یورینیم بھی شامل تھا۔ یہ مسئلہ 3 سے 4 ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس سودے میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ عراق فرانس کو تیل بیچے گا۔ تیل کے بحران کے بعد فرانس کو تیل کی شدید ضرورت تھی۔ سودے میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ عراق فرانس سے روایتی ہتھیار بھی خریدا کرے گا۔ فرانس میں ایسے بھی سائنسدان اور فنی ماہرین موجود تھے جنہوں نے ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے سلسلے میں اسرائیل سے تعاون کیا۔
اس وقت فرانس اسرائیل کا زبردست حامی اور معاون تھا، لیکن بعد میں ڈیگال نے اپنی اسرائیلی حمایت واپس لے لی۔ چونکہ موساد کی تکنیکی ٹیم فرانسیسی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر کام کر چکی تھی، اس لیے عراق کے ایٹمی پروگرام کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنا ان جاسوسوں کے لیے کچھ مشکل کام نہ تھا۔ ایٹمی منصوبے پر کام شروع ہوتے ہی موساد کے ان ایجنٹوں تک جو بغداد میں متعین اور موجود تھے تمام معلومات پہنچ گئیں۔ 1975 کی موسم بہار میں فرانسیسی کمپنی CNIM، یہ اس کی فرانسیسی نام کا مخفف ہے، نے عراق کے لیے مذکورہ بالا دونوں ری ایکٹر مکمل طور پر تیار کر لیے۔ تمام سامان کریٹوں میں بند کر کے گودی کی ورکشاپ نمبر 3 میں رکھ دیے گئے اور ان کی سخت حفاظت کی جانے لگی، لیکن سخت حفاظتی انتظامات موساد کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ خود فیکٹری میں کام کرنے والے کچھ ماہرین موساد کے رابطے تھے جن کے ذریعے ان ری ایکٹروں کے متعلق ساری معلومات موساد تک پہنچا دی گئی تھیں۔ موساد کے کارندوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ 8 اپریل 1979 کو رات کے وقت یہ سامان ٹرکوں کے ذریعے فرانس کی بندرگاہ مارسیلس تک پہنچایا جائے گا اور پھر وہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے عراق پہنچ جائے گا۔ اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے موساد کے ایجنٹ 2 دن پہلے ہی 6 اپریل کو فیکٹری کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے اور اس ٹیم نے آتش گر مادے سے نیوکلیئر سامان کے اہم حصوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ پولیس کی تحقیقات سے یہ معلوم ہوا کہ فیکٹری میں داخل ہو کر کارروائی کرنے والوں کے پاس شیڈ کی دوہری چابیاں تھیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ 1980 کے موسم گرما میں فرانسیسی پولیس کو پروفیسر یحییٰ المشہید کی لاش ملی۔ ان کو ہوٹل میریڈین میں خنجروں کے وار سے نہایت بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ 48 سالہ یہ عراقی نیوکلیئر سائنسدان امریکہ اور ماسکو کا تعلیم یافتہ تھا اور ایک معاہدے کے تحت عراقی حکومت کے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ وہ فرانسیسی ایٹمی ایجنسی کے کانفرنسوں میں شرکت کے لیے فرانس آیا ہوا تھا۔ اس کی موت پر اسرائیلی ریڈیو کا تبصرہ یہ تھا کہ یہ ان چند عرب سائنسدانوں میں سے تھے جو نیوکلیئر سائنس میں اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اس کی موت کے نتیجے میں عراق کا ایٹمی پروگرام 2 سال پیچھے چلا گیا۔ موساد کے متعلق امریکی CIA کے ایک رپورٹ میں یہ الفاظ ریکارڈ ہیں: دنیا کا بہترین جاسوسی ادارہ بلا شبہ CIA کے پاس بہت ہی زیادہ تکنیکی وسائل پائے جاتے ہیں، روسی، لیکن دشمن ممالک کسی اور جاسوسی ادارے سے اتنے خائف نہیں ہوتے جتنے موساد سے ہیں۔ موساد یہودی عورتوں سے بھی کام لینا خوب جانتی ہے، خصوصاً صحافی خواتین سے۔ عام طور پر یہ خیال ہے کہ خواتین صحافی عموماً اپنے کام کے لیے جاسوسی کا کام کرتی ہیں۔ نشریاتی اداروں میں کام کرنے والی اکثر خواتین سے جاسوسی کا کام لیا جاتا ہے۔ ایسی خواتین اپنے اداروں کے انٹرویو ریکارڈ کرنے کے بہانے بڑی بڑی بااقتدار شخصیتوں سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ موساد کے لیے کام کرنے والی سلویا رافیل نامی ایک خاتون کو ہم بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ وہ اردن میں ایک فرانسیسی صحافی کے بحث میں کام کرنے جاتی تھی تاکہ وہاں پر فلسطینیوں کی کارگزاریوں سے مکمل طور پر آگاہی حاصل کر سکے۔ موساد کے ایجنٹ امریکہ اور یورپی ممالک کے نمائندوں کے بحث میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ملک اسرائیل کے مفادات کی نگرانی کے ساتھ سیاسی معلومات بھی اسرائیل کو پہنچاتے ہیں۔ موساد نے کئی سابقہ نازی افسروں کو قتل کیا ہے۔ سعودی حکمران شاہ فیصل شہید اور کئی اہم شخصیات کے قتل میں اسرائیلی موساد کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے رہا ہے، مگر اس پروگرام کو بھارت اسرائیل نے اسلامی بم کا نام دے کر اپنے لیے خطرہ سمجھا، کیونکہ اسرائیل کو خوف تھا کہیں یہ ٹیکنالوجی عربوں میں نہ پھیل جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اسرائیل کے لیے یہ بڑا خطرہ ہوگا۔ اس حوالے سے یہ بات ریکارڈ پر ہے۔ بھارت اور اسرائیل نے کئی مرتبہ مل کر پاکستان کے کوئٹہ پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے پروگرام بنایا۔ 1973 میں ایریل شیرون، موجودہ وزیر اعظم اور سابقہ وزیر دفاع، نے تجویز پیش کی کہ بھارت اور اسرائیل مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کر دیں، مگر وہ یہ کام اس لیے نہ کر سکے کہ بھارت اسرائیل سے یہ کام تنہا کروانا چاہتا تھا۔ موساد کے سابق کارکن وکٹر
اوسٹرووسکی نے بتایا کہ جولائی 1994 میں بھارت کے ایٹمی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا تاکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا سکے، کیونکہ اسرائیل 1981 میں عراق کے ایٹمی ریئیکٹر پر کامیاب حملہ کر چکا تھا۔ کشمیر کے اندر کشمیریوں کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے اسرائیل نے بھارت کے ساتھ تعاون کیا، مگر ان کے فضل سے وہ اس تحریک آزادی کو دبا نہ سکے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے موساد کے ساتھ رابطہ قائم تھا۔ یہ اپنے ایجنٹوں کی تربیت کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسرائیل کی تنظیم موساد کا کردار ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس حوالے سے کافی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ قتل، اغوا، تشدد اور اسی طرح کی دوسری ظالمانہ کارروائیوں میں موساد کی نظر میں غیر اخلاقی، غیر قانونی اور ظالمانہ کارروائیاں نہیں ہوتی۔ موساد کے لوگ اخلاق کا نور اور انصاف کے تصور سے عاری ہیں۔ مسلمانوں خصوصاً عرب ممالک کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا ان کا فرض اولین ہے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔